بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا پیچھے کہ اگر واہب اپنے ہبہ پر رجوع کرے تو دونوں کی رضامندی چاہیے، یا پھر جو ہے وہ قاضی فیصلہ کر دے اور اس کے بعد رجوع کرے، وہ صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر وہ اس نے رجوع کیا، دونوں کی رضامندی سے وہ رجوع کرے یا جو ہے قاضی کے فیصلے سے رجوع کرے، تو دونوں صورتوں میں وہ جو ہے اصل عقد سے فسخ مانا جائے گا۔ اس میں اصل عقد سے فسخ مانا جائے گا، اس یعنی پورا عقد کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ تھوڑا سا جو ہے بیع کے طور پر مان لیا جائے اور اس کو جو ہے یہ مان لیا جائے کہ اس میں عیب آ گیا تھا تو رکھ لیا جائے، یا جو ہے کہ بیع کے اندر جس طرح سے مسائل ہوتے ہیں کہ قبضے سے پہلے یا قاضی کے جو ہے اس سے فیصلے سے پہلے اگر وہ رد کرنا چاہیں تو فسخ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ جو ہے بعد میں اگر وہ لوٹانا چاہیں عیب کی وجہ سے یا عیب کی وجہ سے وہ واپس لینا چاہے اس کا کچھ قیمت، تو وہاں پر بیع جدید ہوتی ہے یا پھر وہ راضی ہو جاتا ہے انسان اپنے سامان رکھنے پر بھی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر چاہے وہ قاضی کے فیصلے سے ہو یا دونوں کی رضامندی سے ہو، یہ پورا عقد کیا ہو جائے گا، فسخ مانا جائے گا یہاں پر۔ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ، اور جب وہ رجوع کریں قضاء کے ذریعے یا رضامندی سے، تو یہ دونوں صورتوں میں اصل عقد سے اصل میں فسخ ہوگا۔ حتیٰ لا یشترط قبض الواحد، یہاں تک کہ یہاں پر واحد کے قبضے کی بھی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ صرف یہ اگر کوئی دوسرا بھی قبضہ کر لیتا واحد کے اس میں سے، تو وہاں پر جو ہے وہ قبضے کی بھی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ولا یصح فی الشائع، اور رجوع یہ مشترک میں بھی صحیح ہوگا۔ جس طرح مشترک کا ہبہ کرنا جائز ہوتا ہے، ایسی مشترک کا رجوع کرنا بھی صحیح ہوگا۔ لأن العقد وقع جائزا موجبا حق الفسخ من الاصل، اس لیے کہ یہ عقد جو ہے یہ جائز ہو کر واقع ہوا ہے اور ایسا سبب بن کر جو اصل سے فسخ کا حق رکھتا ہے۔ موجبا حق الفسخ من الاصل، ایسا جو موجب ہوتا ہے فسخ کا حق وہ بن کر کے اصل کے اعتبار سے، تو اس لیے کہ یہ عقد واقع ہوا ہے جائزاً جائز بن کر، موجباً حق الفسخ من الاصل، جو اصل کے اعتبار سے فسخ کا حق رکھتا ہے۔ فکانہ بالفسخ مستوفیاً حقاً ثابتا لہ، تو فسخ کے اعتبار سے واحد جو ہوگا اپنے اس حق کو وصول کرنے والا ہوگا جو اس کے لیے ثابت ہے۔ فیظہر علی الاطلاق، تو لہذا یہ فصل مطلقاً ظاہر ہوگا، چاہے وہ رضامندی کی صورت میں ہو یا قاضی کے فیصلے سے، دونوں صورتوں میں فسخ ہی مانا جائے گا اسے۔ بخلاف ردی بالبیع عیب بعد القبضی، برخلاف عیب کی وجہ سے بیع کا جو ہے قبضے کے بعد لوٹایا جانا، عیب کی وجہ سے اگر وہ بیع جو ہے لوٹائی جاتی ہے قبضے کے بعد، تو وہاں پر جو ہے وہ بیع جدید مانی جائے گی، اور وہاں پر جو ہے عیب کی وجہ سے لوٹائی جائے گی تو وہاں پر فسخ نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بیع ختم ہو گئی تھی پھر انہوں نے بیع جدید کی۔ اور یا قاضی کے فیصلے سے پہلے قاضی نے فیصلہ کر دیا، اچھا قبضی یہ ساری صورت ہو، قبل قبضہ ہو یہ ساری صورت، اگر بیع لوٹائی جائے قبضے سے پہلے ہی تو وہاں فسخ ہوتی ہے بس، اور اگر قبضے کے بعد لوٹائی جائے یا جو ہے بیع کیا عیب کی وجہ سے لوٹائی جائے تو وہاں پر بیع جدید مانی جاتی ہے، تو وہاں فسخ نہیں ہوتا۔ تو بیع کے اندر جو ہے وہ دو طرح سے دونوں میں حکم بدل جاتا ہے کہ ایک اعتبار سے اگر وہ قبضے سے پہلے لوٹائی جا رہی ہے تو فسخ مانا جاتا ہے، لیکن قبضے کے بعد عیب کی وجہ سے لوٹائی جانا، لأن الحق ہناک فی وصف السلامتی، اس لیے کہ حق وہاں پر جو ہوتا ہے وہ وصف سلامت میں ہوا کرتا ہے، لا فی الفسخ، کیا ہوتا ہے وہاں کس میں ہوتا ہے، سلامتی میں ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ بیع تو ہو گئی تھی آپ دونوں کی، تو یہ اس اعتبار سے حق نہیں تھا کہ میرا حق یہ تھا کس میں کہ مجھے مبی جو لیکن ملے وہ تمام عیوب سے پاک ملنی چاہیے، اب عیب والی ملی
تو عیب کی وجہ سے یہ تھا کہ عیب کی وجہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے، نہ کہ یہ کہ اس اعتبار سے کہ بہ ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر حق جو ہوتا ہے وصف سلامت میں ہوتا ہے، تو اگر وہ عیب زائل ہو جائے تو رد کرنا ممتنع ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر جو حق ہوا کرتا ہے وہ وصف سلامت میں ہوا کرتا ہے، لا فی الفسق، فسق میں نہیں ہوا کرتا ہے، فافترقا۔ تو دونوں مسئلے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ یعنی یہ جو ہے کس کا ہبہ والا جو مسئلہ ہے، حالت قضا اور حالت رضا دونوں صورتوں میں اصل عقد سے فسق مانا جاتا ہے، اور بے والا مسئلہ جو ہے اگر قبل قبضہ ہو فسق تو فسق مانا جائے گا، اور قبضے کے بعد عیب کی وجہ سے لوٹائی جائے تو وہاں پر فسق نہیں مانا جائے گا، وہ بے جدید ہوگی۔ لأن الحق ہونا کا، اس لیے کہ حق یعنی بے کے اندر وصف سلامتی میں ہوا کرتا ہے، لا فی الفسق، فسق میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو سلامتی کے اعتبار سے عیب نکل آیا تو یہ اس اعتبار سے رجوع نہیں کر رہا ہے کہ یہاں فسق ہو گئی، ہماری کوئی شرط فاسد پائی گئی تھی، جس طرح کہ بے فاسد کے اندر اس کو توڑ دینا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں بے کے اندر بے تو تام ہی ہو گئی تھی۔ اب یہ رجوع کر رہا ہے اس معنی کر کے نہیں کہ فسق ہو گئی کسی اس کی وجہ سے، بلکہ اس لیے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے مبی صحیح طور پر سالم نہیں ملی سے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ عین موہوبہ تلف ہو گئی، جس نے واہب نے موہوب لہو کو دی تھی وہ موہوب لہو کے پاس کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ ختم ہونے کے بعد کوئی مستحق ثابت ہو گیا، جس نے کہا کہ یہ جو آپ کو دی گئی تھی یہ تو کیا تھی؟ میری تھی۔ تو اب جو ہے اس نے جو کیا کر دیا، موہوب لہو نے اس کا ضمان ادا کر دیا، موہوب لہو نے اس کو ضمان دے دیا اور مستحق کو اس کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موہوب لہو جو اس بدلے کے لیے جو ہے واہب پر رجوع نہیں کرے گا، واہب پر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عقد متبرع ہے، یہ عقد تبرع ہے۔ تو اب اس میں سلامتی کی جو ہے پورے طور پر جو ہے ثبوت نہیں ثابت ہوگا، فلا یستحق فی سلامت، تو لہذا اس میں ثابت نہیں ہوگی کیا؟ سلامتی پورے طور پر۔ اور مزید یہ کہ اس کا جو ہے وہ عامل تھوڑی ہے، واہب کے لیے کام بھی نہیں کر رہا یہ موہوب لہو، تو یہ تو اس کو ہبہ دیا گیا تھا۔ عامل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں اگر کوئی ہلاک ہو جاتی ہے تو رب المال پر رجوع کرتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ غرور، وہ دھوکہ، یہ قاعدہ، وہ دھوکہ جو عقد معاوضت کے ضمن میں پائے جائیں، وہ دھوکہ جو عقد معاوضت کے ضمن میں پائے جائیں وہ تو رجوع کا سبب بنتا ہے، اور وہ دھوکہ جو عقد تبرع کے ضمن میں پایا جائے وہ رجوع کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اور یہاں دھوکہ کس ضمن میں پایا گیا ہے؟ عقد تبرع کے ضمن میں پایا گیا ہے، اسے تبرع کی تھی، اب وہ دھوکہ ہو گیا کہ وہ دوسرا کوئی نکل آیا مستحق اس کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الغرور فی ضمن عقد المعاوضۃ یجیب الرجوع لا فی ضمن التبرع، یعنی وہ غرور دھوکہ جو عقد معاوضت کے ضمن میں پایا جائے وہ رجوع کا سبب بنتا ہے، نہ کہ تبرع کے ضمن میں۔ وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ موہوبۃ، اور جب عین موہوبہ تلف ہو جائے، فَاسْتَحَقَّهَا مستحق، اور کوئی اس کا مستحق ثابت ہو گیا، وَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، اور اس نے موہوب لہو سے ضمان لے لیا، لم یرجع علی الواہب بشیء، تو موہوب لہو جو ہے واہب پر کسی چیز کے لیے وہ رجوع نہیں کرے گا۔ لأنه عقد تبرع، اس لیے کہ یہ ہبہ جو ہے عقد تبرع ہے، فلا یستحق فی سلامت، فلا یستحق فی سلامت، لہذا اس میں جو ہے وہ سلامتی کیا ہوگی؟ مستحق نہیں ہوگی، سلامتی جو ہے پورے طور پر ثابت نہیں ہوگی۔ وہو غیر عامل لہ، اور مزید یہ کہ یہ جو ہے موہوب لہو جو ہے وہ واحد کے لیے کام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ والغرور فی ضمن عقد المعاوضۃ، اور وہ دھوکہ جو عقد معاوضت کے ضمن میں پایا جائے، سبب للرجوع، وہ رجوع کا سبب بنا کرتا ہے، لا فی ضمن غیری، نہ کہ دوسرے کے ضمن میں پائے جانے والا رجوع کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، فلا یستحق فی سلامت، تو سلامتی پورے کل طور پر اس میں جو ہے ثابت نہیں مانی جائے، یعنی ہاں بے میں کیا ہوتا ہے؟ بے میں پوری سلامتی ہوتی ہے، اگر اس میں عیب بھی پائے گا یا ہلاک ہوگا یا کوئی اور مستحق نکل آیا تو وہاں رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہاں عقد تورع میں پورے طور پر سلامتی ثابت نہیں ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ اس نے دے دیا عقد معاوضت، یہ سلامتی سے پورا کیا ہو جاتا ہے؟
عقد معاوضت جو ہے وہ سلامتی کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ عقد تبرع۔ اب ایک مسئلہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ واہب نے موہوب کو کوئی چیز دی، موہوب لہو کو، اور موہوب لہو نے عوض دے دیا۔ یہ کہا کہ عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ کیا، عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ کیا۔ مثلا واہب نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنا یہ غلام دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے اپنا غلام ہبہ کرو، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے مجلس کے اندر جو ہے قبضے کی شرط لگائی جائے گی، دونوں ایک دوسرے پہ مجلس کے اندر قبضہ کریں، کیونکہ ہبہ جو تام کب بنتا ہے؟ قبضہ ہو جائے مجلس کے اندر ہی، لہذا۔ اور اب اگر دوسرا والا وہ شیوع سے واپس کرتا ہے، تو شیوع کے ساتھ واپس کرتا ہے، مثلا میں نے اپنا غلام دیا ان کو، تو میرا غلام تو خالص تھا، کسی کا حق نہیں تھا اس میں، لیکن یہ مجھے دے رہے ہیں ہبہ میں، تو آدھا ان کا حق ہے، آدھا ان کا حق ہے اس میں۔ تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا شیوع سے جو ہو جائے گا یہ باطل ہو جائے گا ہبہ، تو شیوع سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ قبضہ جو ہے، قبضے کی شرط کیا ہے؟ وہ شیوع سے خالی ہونا چاہیے، تو قبضے کے وقت خالی ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی نے ایک نے ایسا غلام سپرد کیا جس میں اندر شیوع تھا، مشترک تھا کسی دوسرے کا، تو وہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایک اعتبار سے ابتداءً تو یہ ہبہ ہے، ابتداءً تو ہبہ ہے، یہ کس اعتبار سے؟ تو قبضے کی شرط ہے مجلس کے اندر ہی، اور امتحان یہ کیا ہے؟ بے، امتحان بے مانا جائے گا، ابتداءً اس کو ہبہ مانا جائے گا، اور بے کے حکم میں ہو جاتا ہے امتحان اسی وجہ سے، عیب کی وجہ سے اور خیار رویت کی وجہ سے واپس کیا جا سکتا ہے۔ عیب کی وجہ سے عیب نکل آیا، ہبہ دیا تھا اس نے سامنے والے نے، ارے اس کا تو کان کٹے ہوئے ہیں، واپس کر سکتے ہیں۔ خیار عیب لے لیا تھا، خیار رویت تھا یا خیار عیب تھا، تو خیار رویت تھا کہ میں دیکھوں گا، اب اس کے بعد وہ نے دیکھا تو اس میں پسند نہیں آیا، واپس کر سکتا ہے۔ تو اور یہ اے کس کے اندر ہوتا ہے؟ بے کے اندر ہوتا ہے، تو اور یہاں پر باطل ہو رہا ہے نہیں۔ مشاع کی صورت میں اگر تو ایک اعتبار سے ابتداءً یہ کیا ہے؟ ہبہ ہے، تو اس لیے قبضے کی شرط میں مجلس کے اندر، صحیح ہے نہیں؟ اور شیوع سے باطل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہبہ ہے، ابتداءً ہبہ ہے، تو ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ میں قبضہ شرط ہوتا ہے، اور قبضے جب کریں تو وہاں پر کس سے؟ شیوع سے خالی ہونا چاہیے، تو اس اعتبار سے جو ہے ہبہ ابتداءً۔ اور امتحان بے ہے، اس لیے کیا ہے؟ وہ عیب کی وجہ سے اور خیار رویت کی وجہ سے لوٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ عیب جو کیا ہوتی ہے؟ بے، وہ کیا ہوتی ہے؟ عیب کی وجہ سے اور خیار رویت کی وجہ سے واپس کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جو ہوا، جو انہوں نے ایک دوسرے کو دیا شرط کے ساتھ، تو اس کی دو حالتیں بنی، ایک تو ابتداءً یہ ہبہ کی حالت بنی، اور امتحان اس کی جو حالت بنی وہ بے کی بنی۔ تو اب یہاں پر امام ظفر اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ بے بھی ابتداءً بھی بے ہے اور امتحان بھی بے ہے، اور جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ کسی چیز میں معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے، معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے معنی، بے کا معنی کا اعتبار کیا جائے گا، وہ تملیک بغیر عوض، اور وہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ بغیر عوض کے مالک ہونا ہے۔ کیا بھائی دونوں دیکھیے، آپ کیسے مانتے ہیں اسے ہبہ؟ ہم کہتے ہیں ہبہ ہی نہیں بلکہ بے ہے، ابتداءً بھی بے ہے اور امتحان بھی بے ہے، کیونکہ دونوں مالک کیسے بننا ہے؟ عوض کے ذریعے مالک بننا ہے، اور بے بھی کیا ہوتی ہے؟ عوض کے ذریعے مالک بننا، لہذا بے ہی ہے۔ اور اعتبار جو ہوتا ہے عقود میں وہ معنی کا ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور لگے لیکن جو اصل حکم نکل کر کے آتا ہو وہی درجہ لاحق ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آقا ہے جو اپنے غلام سے ہی اس کی ذات کی خرید و فروخت کرے، آقا اپنے غلام سے ہی خود اس کی ذات کی خرید و فروخت کرے، غلام کہے میں اپنے آپ کو آپ سے بیچتا ہوں، آقا کہے میں خریدتا ہوں، تو یہاں ظاہر کے اعتبار سے تو بے ہے لیکن باطن کے اعتبار سے آزادی ہے، تو یہاں آزاد ہو جائے گا غلام۔ تو ایسے یہاں پر ہبہ تو ایک دوسرے سے لگ رہا ہے، لیکن یہاں اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بے ہے، لہذا بے کا اعتبار کریں گے یہاں پر۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر دو جہتوں پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے یہ، کہ لفظ ہبہ بول رہا ہے، ہبہ کی جہت ہے ایک طرح، بے کی جہت ہے یہاں پر، تو ہم دونوں پر عمل ممکن ہے، ہم دونوں پر عمل کریں گے، یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ دیں ایک کو لے لیں، لہذا ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ لہذا ہبہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ملک مؤخر ہو جائے گی قبضے تک،
ہبا کے حکم دیکھیں ہم تو ہبا حکم کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ ملکیت مؤخر ہو جائے گی قبضے تک، اور بے فاسد میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ملک مؤخر ہو جاتی ہے قبضے تک۔ اور بے ہے حکم کے اعتبار سے کہ جب بے کے اندر حکم کے اعتبار سے لزوم ہو جاتا ہے، جب اس نے قبضہ کر لیا، ہبا میں بھی تو ہبا میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عوض دینے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ہی بے جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ لازم ہو جانا، اور ہبا بھی جو ہو جاتا ہے وہ جب کسی نے اس کا عوض دے دیا تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لازم بن کر کے منعقد ہو جاتا ہے۔ تو دو جہتیں پائی گئی اس کے اندر، ایک تو جہت یہ پائی گئی کہ یہ ہبا ہے ابتدان اور امتحان بے ہے، تو ہبا ہے اس اعتبار سے کہ جب تک قبضہ نہ کرے ملکیت مؤخر ہوتی ہے، اور بے فاسد بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ ملک بے فاسد بھی ملک کیا ہو جاتی ہے؟ قبضہ کرنے تک مؤخر رہتی ہے اس کی ملک، اور بے کا حکم اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ بے میں بے کا حکم جیسا ہوتا ہے وہ لازم ہو جاتی ہے خرید و فروخت کرنے سے، عوض دے دیا کیا کر دیا ہم نے تو وہاں لازم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہبا بھی جب اس کا ہم نے عوض دے دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لزوم کا درجہ پکڑ لے گا، یہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو ہم نے دونوں کو جمع کر دیا تاکہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، اور جب واہب نے کوئی چیز ہبا کی عوض کی شرط کے ساتھ، اعتبر التقابض فی المجلس فی العوضین، تو اب تقابض یعنی قبضے کی جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا مجلس میں دونوں عوضوں کے اندر، دونوں عوضوں میں مجلس میں قبضے کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَتَبْطُلُ بِالشُّيُوعِ، اور ہبا جو ہے یہ شیوع سے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ ہِبَةٌ ابتدان، کیونکہ یہ ابتدان ہبا ہے۔ فَإِن تَقَابَضَ صَحَّ الْعَقْدُ، تو اگر انہوں نے مجلس کے اندر دونوں نے قبضہ کر لیا تو عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ وَسَارَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، اور یہ دونوں کیا لے لیں گے؟ بے کے حکم میں چلے جائیں گے۔ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، تو اب جو ہے یہ بے کا اثر ظاہر ہوگا کیس طور سے کہ عیب کی وجہ سے اور خیار رویت کی وجہ سے واپس کیے جا سکتے ہیں۔ وَيَسْتَحِقُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، اور اس میں شفعہ بھی ثابت ہوگا۔ کس طرح؟ جیسے کہ بے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شفعہ ثابت ہوتا ہے، حق شفعہ، ایسی اس میں بھی حق شفعہ ثابت ہوگا۔ لِأَنَّهُ بَيْعٌ امتحان، کیونکہ یہ کیا ہے؟ امتحان بے۔ وقال ظفر والشافعی، اور امام ظفر امام شافعی فرماتے ہیں وہ بیع ابتدان و امتحان، یہ ابتدان و امتحان دونوں اعتبار سے بے ہے۔ لِأَنَّ فِي معنى البيع، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ بے کا معنی پایا جاتا ہے وہ تملیک بعوض، اور وہ کیا ہے؟ عوض کے ذریعے مالک بننا، اور بے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ عوض کے ذریعے مالک ہوتا ہے۔ والعبرۃ فی العقود للمعنی، اور اعتبار عقود میں کس کا ہوتا ہے؟ معنی کا ہوا کرتا ہے۔ ولہذا کان بیع العبد من نفسه عتاقا، اسی وجہ سے مولا کا اپنے غلام سے خود اس کی ذات کو بیچنا یہ آزادی ہوگا۔ مولا کا بیع المولا عبدہ من ذالک العبد، اسی وجہ سے مولا کا یا غلام کا بیع کرنا بذات خود اپنی ذات کی، اپنے آقا سے بیع کرنا یہ طاقن، یہ آزادی ہوگا۔ حالانکہ ایک اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے بیع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ آزادی ہے، تو آزادی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس کا جواب دیں گے کہ آزادی ہو رہی ہے، لیکن یہ کس اعتبار سے آزادی ہو رہی ہے؟ وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى جِهَتَيْن، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دو جہتوں پر مشتمل ہے، جہت الہبا لفظاً و جہت البیع معناً، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ، تو دونوں جہتوں کو عمل کیا جائے گا جو اتنا کیا ہے؟ جمع کر لیا جائے گا ممکن مقدار میں۔ عملاً بالشبہین، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، نہ کہ ایک کو لے لیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ وقد امکن، اور ممکن ہے دونوں مشابہت پر عمل کرنا۔ لأن الہبۃ من حکمیہ تاخر الملک الی القبض، اس لیے کہ ہبا اس کا حکم یہ ہے کہ ملک کا مؤخر ہو جانا قبضے تک۔ وقد یتراخی عن البیع الفاسد، اور کبھی کبھی ملک کیا ہو جاتی ہے؟ قبضے تک مؤخر ہو جاتی ہے بیع کے اندر بھی، جیسے بیع فاسد میں۔ والبیع من حکم اللزوم، اور بیع اور کیا ہے دوسری دلیل یہ، یعنی ہبا کا حکم، ہبا میں جو ہے بیع کا حکم پایا جاتا ہے، ہبا میں بیع کا حکم پایا جاتا ہے کیونکہ اس کا حکم یہ والبیع من حکم اللزوم، اور بیع اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ لزوم ہوا کرتا ہے۔ وقت تنقلب الہبۃ لازمۃ بالتعویض، اور ہبا بھی جو ہو جاتا ہے وہ عوض دینے سے لزوم میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ فَيَجْمَعَنَا بَيْنَهُمَا، تو ہم نے کیا کر لیا؟ دونوں جہتوں کا جمع کر لیا، جہت ہبا اور جہت بیع۔ اور امام شافعی نے جو کس کو کہا کہ غلام کا اپنے آقا سے بیع کرنا ظاہر میں تو بیع ہے لیکن آزادی ہے معنوی اعتبار سے، ہم کہتے ہیں بے خلافی بیع نفس العبد منہ، برخلاف
غلام کا اپنے آقا سے بے کرنا، برخلاف غلام کا السلام علیکم۔ یہ تو برخلاف بے نفس العبد، برخلاف غلام کا بذات خود بے کرنا اپنے آقا سے، تو ہم کہتے ہیں وہ بے ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں وہ بے ہے اس کا۔ بے تو اسے کہتے ہیں جب غلام پہلے سے آزاد ہو، اب کہے کرے، تو وہ غلام کا اپنے آقا سے بے کرنا وہ بے تھا ہی نہیں، مانوی طور پر آپ کہہ رہے ہیں وہ آزادی ہوئی، ظاہر کے اعتبار سے بے ہے، تو غلام کا اپنے آقا سے خود اپنی ذات کی فروخت کرے گا، وہ آزادی تو ہونا ہی ہے، وہ بے نہیں ہے۔ برخلاف بے نفس العبد منہ، برخلاف غلام کا بذات خود اپنی بے کرنا اس سے، لأنہ لا يمكن اعتبار البیع فی، اس لیے کہ اس میں بے کا اعتبار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اذ ہوا لا یصلح مالکا لنفسی، اس لیے کہ وہ خود اپنی ذات کا مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے دوسرے مال کی بننے کی کیا بنے گا، مالک بن سکتا ہے کسی دوسرے کے مال کا۔ لہذا یہاں پر آزادی ہی صرف ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہ لفظاً ابتداءً بے تھی اور امتحان وہ کیا آزادی ہو گئی، تو وہاں پر دو جہتیں ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک فصل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا جو ہوتا ہے استثناء الگ طور پر ہو سکتا ہو تب تو وہ استثناء کر سکتے ہیں، اور جس کا استثناء الگ طور پر نہ ہو سکتا ہو اس کو پھر نہیں کر سکتے۔ مثلاً کوئی آدمی ہے جس نے کہا کہ میں نے باندھی تمہارے ہبہ کی اس کی مگر اس کا حمل، تو یہ حمل جو ہے یہ باندھی سے جدا ہو کر کے نہیں ہوتا، صحیح ہے نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں اس کا ہم استثناء کرنا باطل ہو جائے گا، یعنی کہیں گے کہ استثناء جو ہے اصل یہ کہ عقد جس پر الگ سے انفرادی طور پر کیا جا سکتا ہو اس کا استثناء کرنا صحیح ہوتا ہے، اور جس کا الگ طور پر نہ کر سکتے ہیں اس کا استثناء صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا باندھی کو ہبہ کیا اور کہا مگر اس کا حمل نہیں کیا، تو یہ استثناء باطل ہو جائے گا اور ہبہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ہبہ جو ہوتا ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے، استثناء باطل ہو جائے گا۔ ہاں، ومن وہب جاریۃ، اس کا ہبہ صحیح ہو جائے گا، مطلب یہ استثناء جو کیا تھا وہ استثناء ختم ہو جائے گا اور ہبہ ہو جائے گا، ہبہ صحیح ہو جائے گا۔ شروط فاسدہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہبہ جو ہو جاتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ومن وہب جاریۃ الا حملہ، جس نے کوئی باندھی ہبہ کی مگر اس کا حمل نہیں، صحت الہبۃ، تو ہبہ صحیح ہوگا، وبطلت الاستثناء، اور استثناء کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا، لأن الاستثناء لا يعمل الا فی محل يعمل فی العقد، اس لیے کہ استثناء جو ہے وہ اثر نہیں کرتا ہے مگر ایسی جگہ میں جہاں عقد مؤثر ہو، پوری ذات میں موثر عقد جو ہے مؤثر ہو، والہبۃ لا تعمل فی الحمل، اور ہبہ جو ہے وہ حمل میں مؤثر نہیں ہوا کرتا ہے، اس طور پر کہ کسی نے باندھی کو ہبہ کیا اس طور پر، تو اس کے بغیر حمل کے بغیر تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طور پر کہ جو پیٹ میں اس کے ہے وہ ابھی مال ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چاہے جانے سکتا کہ وہ وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا، لکون ہی وصفاً، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے وصف ہے، علی ما بینہ فی البیوع، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کے وصف کے اندر بیوع کے اندر بیان کر دیا۔ فن قلب شرطا فاسدا، تو یہ شرط فاسد میں تبدیل ہو جائے گا، والہبۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، اور ہبہ جو ہوتا ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلَعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ، اور یہی وہ حکم ہے، یہی اس صورت میں ہے کہ حکم ہے نکاح کے بارے میں اور خلا اور صلح، یعنی قصدن جو ہے قصاص کے صلح کے بارے میں، یعنی کسی نے کیا کہا، نکاح میں حکم لگا دیا، کس طور پر کہ میں جو ہے نکاح کرتا ہوں تم سے اس باندھی کے عوض مگر اس کا حمل نہیں، اسی طرح کہا کہ خلا میں تمہیں دیتا ہوں یہ باندھی، عورت نے کہا کہ میں خلا میں تمہیں یہ باندھی دیتی ہوں لیکن مگر اس کا حمل نہیں، اسی طرح قصدن جو ہے خون قتل قصاص سے تھا اس کی صلح کی گئی، اس میں بھی دی مگر اس کا حمل نہیں، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، ہبہ صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ استثناء کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ، اسی طرح یہی حکم ہے نکاح میں اور خلا میں اور دم عمد کی صلح میں، لِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، کیونکہ یہ سارے ہبہ جو ہوتے ہیں یہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے، بخلاف البیع والاجارہ والرہن، اس لیے برخلاف بیع اور اجارہ اور رہن کے، کیونکہ یہ معاوضت مالیہ ہیں، اور یہ سارے جو ہبات ہیں یہ معاوضت غیر مالیہ تھے، تو
کہتے ہیں کہ یہ برخلاف بیع اور اجارہ اور رہن کے لأنها تبطل بها، اس لیے کہ یہ جو ہوتے ہیں اگر ان کے اندر کوئی شرط ایسی لگائی جائے تو یہ شروط فاصلہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہبہ وغیرہ میں ہبہ کر دیا نا یہ، تو اس کے بدلے میں کچھ تھوڑی ملتا اسے، دونوں طرف سے دونوں طرف سے جانبین سے ہونا چاہیے۔ ہاں ولو آتقا معافی بطنیہ، جہاں پر جانبین سے عوض ہوگا وہاں پر شرط فاسد کے ذریعے ہاں فاسد ہو جائے گا، بیع ہوا، اجارہ ہوا، صحیح ہے نہیں، رہن ہوا، یہ اور ہبہ جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جانبین سے عوض نہیں ہوتا۔ نہ، یہ تو کہہ رہے تھے پہلے کہ عوض کا وہاں پر نیت ہوتی ہے کہ مجھے عوض دے دے گا یہ، نہیں نیت ہوتی ہے الگ ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے سرا، ایسے نہیں جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے، لازم ایسے نہیں ہے۔ ولو آتقا معافی بطنیہ، اگر اس نے آزاد کر دیا اس کو جو باندی کے پیٹ میں ہے، ثم وہبا، پھر اس کو ہبا کیا، تو یہ جائز ہے۔ باندی کے جو حمل ہے اس کو میں نے آزاد کرتا ہوں اور اس کو ہبا کرتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ہاں ہاں، بچہ جو ہے اس کو میں ہبا، اس کو میں آزاد کرتا ہوں، نہیں آزاد سے مراد جو ہے آزادی کرنا ہے اور باندی کو ہبا کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ درست ہوگا کیونکہ جنین جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے واحد کی ملکیت پر باقی نہیں رہا۔ اصل کیا تھا، ہبا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر شیوع لازم نہ آئے، خالی ہو جائے، جو یہ آزاد ہو جائے گا جو اس کے پیٹ میں ہے تو وہ شیوع لازم نہیں آئے گا کہ واحد کی ملکیت کہاں رہے گی اس میں بھی، تو وہاں جو ہے اسی لیے اگر اس نے آگے چل کے یہ کہا کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو مدبر بناتا ہوں اور باندی کو ہبا کرتا ہوں، تو یہاں صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مدبر جو بنائے گا وہ اس کا کیا رہے گا، غلام رہے گا، اور دوسرے کے بعد جو باندھی جائے گی مالک رہے گا۔ تو یہاں پر جو ہو گئی دونوں مل کے شیوع لازم آ گیا، صحیح ہے نہیں، تو اب اس لیے جو ہے وہاں مدبر بنانے میں تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں آزاد کرنے میں صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد کیا معافی بطنیہ، جو باندھی کے پیٹ میں، ثم وہبا، پھر اس کو ہبا کیا، تو یہ جائز ہے، لأنہ لم یبق الجنین علی ملکی، کیونکہ جنین جو ہے یہ واحد کی ملکیت پر باقی نہیں ہے، فاشبہ الاستثناء، تو یہ استثناء کا مشابہ ہو گیا، اور اس حمل کا استثناء یہ اس وقت جو ہوگا درست ہو جائے گا، کیونکہ ہبا کو جائز کرنا یا ممکن ہے۔ ولو دبرا معافی بطنیہ، اور اگر اسے مدبر بنا دیا جو باندھی کے پیٹ میں ہے، ثم وہبا، پھر اسے ہبا کیا، لم یجوز، تو یہ ہبا کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا، لأن الحمل یبقى علی ملکی، کیونکہ حمل جو ہے وہ ابھی واحد کی ملکیت پر برقرار ہے، فلا یکن شبیہ الاستثناء، تو لہذا یہ استثناء کے مشابہ نہیں ہوگا، لہذا ہبا کو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ ولا یمکن تنفیذ الہبۃ فی، اور اس میں ہبا کو یعنی حمل میں ہبا کو نافذ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لے مکان تدبیر، تدبیر کے ممکن ہونے کی وجہ سے، مدبر، صحیح ہے نہیں، مدبر کے ممکن ہونے کی وجہ سے، فبقیہ ہبۃ المشاع، تو یہ کیا ہے، مشاع کا جو ہبا ہے، مشترکہ ہبا کیا ہوگا، باقی رہے گا، او ہبۃ شیء، یا جو ہے واہب کا ایسی چیز کو ہبا کرنا ہے، ہوا مشغول بملک المالک، جو کیا ہے، مالک کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے، اور مالک کی ملکیت کے ساتھ کسی کو مشغول کر کے کسی کو ہبا کرنا کیا ہوتا ہے، وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر تدبیر والی صورت میں، مدبر بنانے کی صورت میں کسی کو ہبا کیا تو وہاں درست نہیں ہوگا، لیکن آزاد کی شرط لگا کر ہبا کیا تو کیا ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہا کہ یہ باندھی کو میں ہبا کر رہا ہوں، لیکن اس کا جو پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مدبر ہے، تو مدبر جو ہوگا وہ کس کا رہے گا، جو ہبا کرے گا اسی کا رہے گا۔ تو اب ہبا کے لیے ضروری تھا کہ شرط کہ اپنا قبضہ بالکل خالی کر لیا جائے تب ہبا کیا جائے، ورنہ اشتراک لازم آ گا۔ تو بیان کیا گیا کہ ایسی چیزوں کو ہبا کرنا اسے کیا ہے، اپنا قبضہ بالکل ختم کر لیا جائے اور پورے، ورنہ شیوع لازم نہ آئے، اشتراک لازم نہ آئے، اور یہاں اشتراک لازم آ رہا ہے، باندھی اس کو جا بھی رہی ہے لیکن کیا ہے، غلام جو ہے وہ اس کی ملک میں رہ رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں شیوع لازم آئے گا، لہذا درست نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ،
اور اگر باندی کو ہبا کیا اس شرط پر کہ واہب جو ہے موہوب لہو واہب کے پاس اس کو لوٹا دے گا، کیا کرے گا؟ ہاں، کیا میں باندی دے رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے موہوب لہو باندی کو واہب کو واپس کر دے، یا اس شرط پر دے رہا ہوں کہ وہ اسے آزاد کر دے، یا اس شرط پر دے رہا ہوں کہ وہ اسے ام ولد بنا لے، یہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہی رہیں گے، ام ولد بنا لے گا تو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا، یا جو ہے گھر اس لیے دے رہا ہوں، اسے ہبا کیا ہے اسے گھر، یا اسے کوئی چیز صدقہ کی، ایک گھر صدقہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ واحد کو وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے تھوڑا سا دے دے گا، مثلا گھر دیا 5 کمروں کا تو 2 کمرے تو مجھے دے دینا واپس، یا جو ہے اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اس کا گھر کے بدلے میں کچھ نہ کچھ عوض اس کی طرف سے مجھے مل جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کی سارے کیا ہیں، ہبا تو جائز ہو جائے گا اور شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ہبا صحیح ہو جائے گا اور شرط باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ شروط ایسی ہیں جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہیں، تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ ہبا کیا ہو جائے گا؟ یہ شروط تو فاسد ہو جائیں گے، اور ہبا جو ہو شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا فرمایا کہ عمرہ کو جائز قرار دیا اور معمر کی شرط کو باطل قرار دیا، کیا کر دیا؟ ہاں، عمرہ کو یہ کہا کہ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ گھر دے رہا ہوں اپنا اور تمہاری زندگی تک رہے گا، اور جب تم مر جاؤ گے تو پھر میرے پاس واپس آ جائے گا، تو یہ زندگی تک کے لیے رہے گا اس کے لیے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کے لیے رہے گا، لیکن مومر کی جو شرط لگانا تھا یہ شرط باطل ہو جائے گی، مومر کو نہیں ملے گا بعد میں۔ مومر جو ہے دینے والے عمر پہ دینے والا، اور معمر جسے عمر بھر کے لیے دیا گیا۔ فَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، اور اگر باندی کو ہبا کیا اسے اس شرط پر کہ وہ واہب کو واپس کر دے، او عَلَىٰ أَنْ يَعْتِقَهَا، یا اس پر شرط پر کہ وہ اسے آزاد کر دے، او يَتَّخِذَ أُمَّ وَلَدٍ، یا اس شرط پر کہ وہ اسے ام ولد بنا دے، او وَهَبَ لَهُ دَارًا او تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَارٍ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنْهَا، یا اسے گھر دیا یا اسے صدقہ کیا گھر کا اس شرط پر کہ واہب جو ہے اس گھر میں سے کچھ نہ کچھ اسے موہوب لہو واحد کو کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دیں، او یعوضہ شیئا منہا، یا اسے اس گھر کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کیا دیا دیا جائے؟ عوض دے دیا جائے۔ کہہ رہے ہیں فالہبۃ جائزۃ، تو ہبا کیا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا، والشرط باطل، اور شرط کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، اس لیے کہ یہ شرطیں جو ہیں وہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہیں، فکانت فاسدۃ، تو یہ شرطیں کیا ہو جائیں گی؟ فاسد ہو جائیں گی، والہبۃ لا تبطل بها، اور ہبا وہ ہوگا شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوگا۔ الا ترى، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز العمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کو جائز قرار دیا، وابطل شرط المعمر، اور معمر کی شرط کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا، بخلاف البیع، بخلاف بیع کے اگر یہ شرط لگائے گا کہ مجھے انہوں نے آپ نے فرمایا نا کہ شرطیں جو ہوتی ہیں شروط فاسدہ سے ہبا باطل نہیں ہوتا لیکن شرطیں باطل ہو جاتی ہیں۔ معمر کون ہے؟ جو دینے والا، اور معمر جس کو دیا گیا عمر بھر کے لیے، تو اب یہاں کہنے کا یہ ہے کہ جس کو زندگی بھر کے لیے دیا گیا، اور یہ کہا کہ تم جو ہے زندگی بھر کے لیے تمہیں ہبا کرتا ہوں، اور جب تمہارا انتقال ہوگا تو مجھے پھر واپس مل جانا چاہیے۔ یہ ہبا جو ہوتا ہے نا وہ پورے طور پر ہوتا ہے نافذ، ہبا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دن کے لیے دیا پھر واپس لے لیا، ہاں یہ ہے کہ رجوع کا حق تو رہتا ہے، لیکن شرط ایک تو ہوتا ہے نفسِ طور پر دے دیا واپس لے سکتا ہے، ایک ہوتا ہے شرط لگا کر کے دیا، تو شرطیں باطل ہو جاتی ہیں اور ہبا کامل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں معمر کی شرط باطل ہو جائے گی، بخلاف بیع کے، یہ بیع جو ہو جاتی ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع و شرط، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے اندر بیع میں اور شرط کے ساتھ کیا فرمایا؟ مماعنات فرمائی، وَلِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَةَ، اور اس لیے کہ شرط فاسد جو ہوتی ہے کیونکہ وہاں ربا کے معنی میں ہوتی ہے،
اصل میں کیا ہوتا ہے وہاں معاوضات ملتے ہیں نا، بے کے اندر عوض ملتا ہے. تو اب اگر کوئی کچھ طرح کی شرط لگا دے گا تو ربا کا معنی پایا جائے گا. مثلا میں تمہیں یہ جو ہے گیہوں دے رہا ہوں لیکن اس میں سے جو ہے 1 کلو مجھے بھی دینا ہے، پیسہ بھی لے گا اپنے گیہوں کا اور یہ 1 کلو لے رہا ہے بلا وجہ ہے نا، تو یہ ربا کا معنی پایا گیا وہاں. اس لیے وہاں شرط فاسد سے کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شرط فاسد جو ہوتی ہے وہ ربا کے معنی میں ہوتی ہے، وہ یعمل فی المعاوضات، اور یہ جو ہوتی ہے یہ کیا کرے گا، معاوضات میں کیا عمل کرنے والی ہوتی ہے دون التبرعات. شرط فاسد تبرعات میں جو ہے عمل نہیں کرنے والی ہوتی ہے، اور ہبہ کیا ہے، یہ تبرع ہے. لہذا ہبہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن بے کیا ہو جائے گی، شرط باطل ہو جائے گی. باطل ہو جائے گی. چلے صلو علی الحبیب.